یہ عید کا دن تھا۔ ہمارے گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، مگر امی صبح سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھیں۔ وہ کچھ بے چین سی لگ رہی تھیں۔ امی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھیں، مگر مہمانوں کے سامنے کہہ نہیں پا رہی تھیں، اسی لیے مجھے ایک کمرے میں لے کر گئیں۔ میں نے پوچھا، اماں کیا بات ہے؟ صبح سے مجھے بلا رہی ہو، سہیلیوں کے ساتھ بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر رازداری والے انداز میں کہا، بیٹی تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، کر لوگی تو تمہاری احسان مند رہوں گی، تمہاری ہر بات مانوں گی۔ اچھا اماں بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے منہ بنا کر کہا، بیٹی تو جانتی ہے نا، گلی کے نکڑ پہ ایک فقیر بیٹھا رہتا ہے، وہی جس نے اپنا چہرہ ایک طرف سے ڈھانپا ہوتا ہے، اس کے بال گندے میلے سے ہیں اور سر پر ایک امامہ بھی رہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں اکثر اس کے کشکول سے کچھ نہ کچھ لیتی رہتی ہوں۔ ہاں گندا میلا فقیر، بیٹی ایسے مت بول، یہ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی بد دعا نہیں لینا چاہیے۔ امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اماں نہیں کہوں گی، لیکن تم کیا چاہتے ہو، میں جا کر اس فقیر کے کشکول سے تمہاری طرح پیسے نکالوں؟ نہیں بیٹی ایسا نہیں کہہ رہی، تم یہ لو۔ خاکی رنگ کا لفافہ امی نے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اسے جا کر اس فقیر کے کشکول میں ڈال دو۔ دیکھو نا، ہمیشہ ہم ہی اس کے کشکول سے پیسے نکالتے رہتے ہیں، وہ بیچارہ تو بولتا بھی نہیں ہے، ابھی ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تم جاؤ، میں نے کچھ روپے تمہیں دیے ہیں، جا کر اس کے کشکول میں ڈال دینا۔ ٹھیک ہے امی، ابھی جاتی ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سنو بیٹی، امی نے جاتے جاتے مجھے روک لیا، اس لفافے کو کھول کر مت دیکھنا، ورنہ فقیروں کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ اماں نے مجھے ڈرایا۔ میں محتاط ہو کر گھر سے نکل گئی، مگر صحن میں ہی بڑے چچا مل گئے۔ انہوں نے جو میرے ہاتھ میں یہ خاکی لفافہ دیکھا تو حیران ہو کر بولے، بیٹی تم کہاں جا رہی ہو، وہ بھی عید کے دن؟ چچا جی، وہ مجھے اماں نے فقیر کے پاس بھیجا ہے، بس اسی کو یہ لفافہ دینے جا رہی ہوں۔ امی کہتی ہیں کہ فقیروں کو فطرانہ دینا چاہیے، شاید وہی دیا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھائے تو چچا نے مجھے روک لیا۔ بیٹی تم خود کیوں جاؤ گی؟ جاؤ، جا کر اپنی ماں سے کہہ دو کہ چچا نے مجھے کسی کام کے لیے بلا لیا ہے، وہ خود جا کر اس فقیر کو یہ روپے دے کے آئے۔ چچا نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، چچا نے مجھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیا۔ میں بھی خوش ہو کر اماں کو لفافہ دے کر واپس لوٹ آئی۔ اماں نے اسی وقت مجھے غصے بھری نگاہ سے دیکھا اور خود کالی چادر اوڑھ کر باہر آ گئیں۔ ادھر ادھر دیکھا، میں بھی اماں کے آس پاس ہی گھوم پھر رہی تھی۔ گھومنے پھرنے گھر سے نکل پڑی۔ اسی وقت میں نے دیکھا اماں نے بھی اپنی چادر درست کی اور وہاں سے نکلتی بنی۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ساتھ اماں بھی دروازے سے باہر آ گئی ہیں۔ اماں کے ہوتے مجھے سہارا رہتا تھا۔ اتفاق سے اماں بھی اسی راستے جا رہی تھی جس راستے میں اور میری سہیلیاں جا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر چچا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ میں نے چچا کو پیچھے مڑ کر آواز دینا چاہی تو انہوں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ خدا جانے انہوں نے ایسا کیوں کیا، میں بھی خاموش ہو گئی، بولی نہیں۔ ہم درمیان میں تھے، ہمارے پیچھے چچا جان آ رہے تھے، جبکہ آگے امی جا رہی تھیں۔ گلی کے نکڑ پر جا کر اماں زمین پر بیٹھ گئی اور اس فقیر کے کشکول میں وہ لفافہ رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر مڑ کر دیکھا، ان کے پیچھے ہم آ رہے تھے اور ہمارے پیچھے چچا جان کو دیکھ کر اماں کا رنگ جیسے زرد پڑ گیا۔ اماں ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور فقیر کے کشکول سے وہ لفافہ نکال کر اپنے ہاتھ میں چھپا لیا۔ چچا آگے بڑھے اور امی کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر اس فقیر کی طرف دیکھا جس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ چچا نے آگے بڑھ کر اس کا کپڑا ہٹایا تو وہ چیخ پڑے۔ امی کو دیکھ کر انہوں نے بلند آواز میں بولنا شروع کر دیا، کہنے لگے، ابھی بھائی صاحب کو بلاتا ہوں، یقیناً انہی کو یہ ساری بات بتانا پڑے گی، ورنہ میں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال سکتا۔ چچا کی بات سن کر ہم بچیاں پریشان ہو گئیں۔ اسی وقت ابا بھی جیپ پر سوار ہو کر اس جگہ آ گئے۔ ان سب نے اس فقیر کو وہاں بیٹھے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ اماں کو برا بھلا کہتے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ہمیں بھی بیٹھنے کا کہا۔ ہم سب ڈری سہمی بیٹھی تھیں۔
घर पहुंचकर चचा ने हम सबको अपने अपने कमरों में जाने का कहा। घर पहुंचकर चचा ने हम सबको अपने अपने कमरों में जाने का कहा। अम्मा के साथ अब्बा का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, जबकि अब्बा शदीद गुस्से में लग रहे थे। हम लोग अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे। बाहर से शोर की आवाजें आने लगीं। अब्बा और चचा को बड़ी मुश्किल से दादा अब्बू ने चुप करवाया। अम्मी चची के सीने से लगकर रो रही थीं, जबकि अब्बा बुरा भला कहते घर से निकल गए। घर में तनाव की एक कैफियत कायम थी। समझ नहीं आ रहा था कि हमारे हंसते बसते घर को हो क्या गया है। ईद वाले दिन ये बदमज़गी हो गई थी। हमारी सारी ईद की खुशियां खाक में मिल गईं। ईद इसी तरह गुजर गई। हम सब में से किसी ने भी ईद की खुशियों का लुत्फ नहीं उठाया। 1 महीने का अरसा गुजर गया। अम्मा और अब्बा में नाराजगी बरकरार थी। यहाँ तक कि अब्बा ने अम्मा को 3 लफ्ज़ बोलकर अपनी जिंदगी से ही खारिज कर दिया। वो दिन हम पर बनकर टूटा जब हमें पता चला कि हमारी माँ हमें छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए जा रही हैं। उस वक्त हमारी हालत क्या थी, ये मैं और मुहिब ही जानते हैं। मुहिब मेरा छोटा भाई था, खुद भी कम उम्र था, बात बात पर रोना शुरू कर देता। अम्मा के जाने के बाद हम दोनों बहन भाई रातों को उठ उठ कर रोते थे। अम्मा के कमरे में जाते तो अजीब सी वहशत महसूस होती। मैं अब्बा के घर पर ही पलकर जवान हो गई। यहाँ तक कि मेरे रिश्ते आने लगे, मगर मेरा दिल माँ के बगैर उदास रहता था। हम लोगों को नाना के घर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। अब्बा ने साफ साफ कह रखा था कि इसे किसी भी सूरत में अपनी माँ के पास नहीं भेजना, वरना मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। इसीलिए चची जान मुझे घर से निकलने ना देती। मैं चची जान की तरबियत में पलकर जवान हुई थी। चची जान मेरी खाला भी थी, क्योंकि मेरी अम्मी और चची आपस में बहनें थीं और इसी नाम के तहत रहते थे। मगर आजकल चची ने एक माँ की तरह मुझे सहारा दिया और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा। इन्हीं दिनों मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। अब्बा को न जाने क्यों मेरी शादी की जल्दी थी। इन्होंने मेरा निकाह वाजिद से कर दिया। वाजिद अगरचे एक माकूल घराने से ताल्लुक़ रखता था और उसकी अपनी दुकान भी थी, मगर शक्लो सूरत का ख़ास नहीं था, इसीलिए मैं उसे ख़ास पसंद न करती थी। मगर फिर शादी का दिन भी आ ही गया। मैं अपनी माँ के बगैर बहुत उदास थी। चची ने मुझे बहुत सहारा देने की कोशिश की, मगर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे रह रह कर अब्बा पर गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। आखिर मेरी माँ का कसूर क्या था? मुझे तो अब्बा से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने चची के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए चची, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी भी होने वाली है। मुझे हकीकत बता दें, आखिर ऐसी क्या बात थी कि अब्बा ने अम्मा को घर से निकाल दिया, वो भी इतनी मामूली सी बात पर। मेरी बात सुनकर चची ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, बेटी तुम फिक्र तो करते हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है, मगर इस सब में सारा कसूर तुम्हारे बाबा का भी नहीं है, कुछ गलती तुम्हारी माँ की भी है। अगर तुम कहो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की सारी कहानी सुना दूँ, मगर मुझसे वादा करो कभी अपने बाप के सामने इस बात का गिला नहीं करोगी कि उन्होंने अपनी औलाद के साथ ज्यादती की या फिर किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी की। मैंने चची से वादा किया, तब इन्होंने जाकर मुझे पूरी बात बताई। बेटी ये बरसों पुरानी बात है, मगर शादी से पहले मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती हूँ ताकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने में आसानी रहे और तुम कोई ऐसी गलती ना करो कि तुम्हारा शौहर तुमसे नफरत करे। आज से सालों पहले की बात है। मैं और बाजी अपने बाबुल के आंगन में खुशबाश बाश अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे थे। हमारी शादियों की उम्र तो हो गई थी, मगर बाबा हमें पढ़ाना चाहते थे। यही वजह थी कि बाबा चाहते थे हम लोग घर के काम ना करें, बल्कि अपनी पढ़ाई करें, और इस मकसद के लिए इन्होंने घर में एक उस्तानी का बंदोबस्त भी कर दिया। मगर चूंकि गांव में पढ़ाई का रिवाज नया नया आया था, हम दोनों को पढ़ने की आदत भी नहीं थी, ना ही हमें पढ़ाई के बारे में कोई मालूमात थी। उस्तानी जी ने अब्बा को बता दिया कि इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जबकि हम लोग दिन रात घर के काम काज में मसरूफ़ रहती। फिर घर भी इतना बड़ा था कि संभाले बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। अब्बा ने इस मसले का हल ये निकाला कि एक नौकर को घर ले आए। ये बड़ा जिम्मेदार लड़का था। आते ही इसने हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लीं।
صبح صبح یہ ہم دونوں بہنوں کو ناشتہ تک بنا کر دیتا، سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتا، ہم کمرے میں بیٹھ کر استانی جی کے ساتھ پڑھائی میں مصروف رہتے۔ دن بڑی خوبصورتی سے گزر رہے تھے، ہمیں پڑھائی راس آ گئی تھی۔ باجی کا ذہن تو زیادہ ہی تیز تھا، میں کچھ کن ذہن واقع ہوئی تھی۔ مگر ایک دن استانی جی پڑھا رہی تھیں تو میں نے دیکھا کہ باجی کسی خیال میں گم ہیں اور مسکرائے جا رہی ہیں۔ استانی جی نے آپی کو ڈانٹا مگر ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ رات کو ہم لوگ سونے کے لیے لیٹے تو آپا کہنے لگیں، سبیحہ تم جاؤ، جا کر دوسرے کمرے میں سو جاؤ، مجھے آج پڑھائی کرنی ہے، کافی زیادہ دیر تک پڑھوں گی تو تمہاری نیند خراب ہوگی۔ آپا کی بات سن کر میں نے تابع داری کا ثبوت دیتے ہوئے دوسرے کمرے میں جا کر اپنا بوریا بستر ڈال دیا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ ابیا نے مجھے اپنے کمرے سے کیوں نکالا ہے۔ اس دن ابا کہیں گئے ہوئے تھے، انہوں نے اگلے دن آنا تھا، مگر رات کے 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ ابیا پڑھائی میں مصروف ہوگی۔ دستک ہلکی سی تھی، میں نے جا کر دبے پاؤں دروازہ کھول دیا، دیکھا تو سامنے بابا جان کھڑے تھے۔ بابا آپ اس وقت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹی، بس میں نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا، موسم ہی کچھ ایسا تھا کہ سوچا صبح سویرے ہی چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ رات میں بارش ہو جائے، ویسے بھی رات کا سفر کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ابا مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ ساتھ والے سرونٹ کوارٹر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ ابا یہ دیکھ کر چونک گئے کہ سرونٹ کوارٹر میں ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، حالانکہ اس وقت ہمارا نوکر الطاف گہری نیند سو جاتا تھا۔ ابا نے شک بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، جبکہ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ تب ابا نے بلند آواز میں الطاف کو پکارا، الطاف کیا تم سو رہے ہو؟ ابا کی آواز سن کر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابا نے جھٹ سے مجھے سارے گھر کی بتیاں روشن کرنے کا کہا۔ اس وقت بجلی زیادہ طاقتور نہیں ہوتی تھی، مگر ہم نے زیادہ سارے بلب لگا رکھے تھے۔ ایک پل میں گھر کے باہر والا حصہ روشنی میں نہا گیا، جبکہ سرونٹ کوارٹر میں ابھی تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ابا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکایا، مگر الطاف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ الطاف جواب کیوں نہیں دے رہے؟ باہر نکلو۔ ابا نہ جانے کیوں اس پر غصہ کر رہے تھے، حالانکہ وہ ہمیشہ اپنا دروازہ بند ہی رکھتا تھا۔ جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو ابا نے چوکیدار کو بلوایا۔ چوکیدار نے زور لگا کر جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دروازے کے پاس الطاف ہی نہیں بلکہ ابیا بھی کھڑی تھیں۔ ان کا رنگ اڑا ہوا تھا اور چہرے پر پریشانی، ندامت، شرمندگی، نہ جانے کیا کیا تھا۔ ابا ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر غصے میں پاگل ہو گئے، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ ابا ان کی جان لے لیتے، ان کا شور سن کر اماں بھی کمرے سے بھاگی آئیں۔ دیکھا تو شوہر بیٹی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اماں کی جان پر بنائی، وہ ابیا کو بچانے آئیں تو ابا نے انہیں بھی دھکا دیا اور کہا، تمہاری ہی غلط تربیت کی وجہ سے میری بیٹی اس مقام پر پہنچی ہے۔ ارے تم سے ایک بیٹی نہیں سنبھالی گئی؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ میری بیٹیاں پڑھ لکھ کر میرا نام روشن کریں گی، یہ نام روشن کریں گی میرا۔ ابا کا غضبناک لہجہ دیکھ کر میرا تو دل کٹ کر رہ گیا۔ خدایا، یہ تم نے کیا کر دیا ابیا؟ ذرا بھی نہیں سوچا کہ ہماری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ خدا جانے یہ چکر کب سے چل رہا تھا۔ اس دن بابا جان ابیا کو جان سے مارنا چاہتے تھے، تب انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ ہم سب کو تیاری باندھنے کا کہا اور ابیا کو الطاف بھائی کے ساتھ اسی کمرے میں بند کر دیا۔ اٹھو، تم سب لوگ اپنا اپنا سامان باندھو۔ ابا کا حکم سن کر ہم میں ہمت نہ تھی کہ ہم کوئی دوسری بات کرتے۔ ہم سب اپنا سامان لینے چلے گئے۔ سامان باندھنے کا مطلب تھا کہ ہم کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں، مگر ابا کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ انہوں نے چوکیدار کو آواز دی اور سرونٹ کوارٹر پر تیل چھڑکنے کو کہا۔ یہ سن کر میرے تو روح کانپ گئی۔ جلدی سے جا کر امی کو بتایا۔ وہ روتی چلاتی باہر آ گئی، ابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے لیے کریم بخش، ایسا مت کرو، تمہاری ہی بدنامی ہوگی۔ خدا کے لیے اپنی بیٹی کو معاف کر دو، اگر تم نے اسے بھی مار دیا تو لوگ تمہیں ہی برا بھلا کہیں گے، بولیں گے کہ جوان بیٹی کو نہ جانے کیوں زندہ جلا ڈالا۔
یہ سن کر ابا سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اپیا کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اپیا کی حالت تو ایسی تھی جیسا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اپیا رو رہی تھی۔ ابا کے پاؤں پڑ گئی۔ ابا خدا کے لیے میری جان لے لیں، اسے جانے دیں۔ ابا کو سرونٹ کوارٹر پر تیل چھڑکتا دیکھ کر وہ بھی ان کے پاؤں پڑ گئی۔ اس کا جنون دیکھ کر انہیں اور غصہ آ گیا۔ اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تجھے بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دوں گا۔ منحوس بے غیرت، تجھے شرم نہیں آئی؟ اپنے باپ کی عزت کو یوں نیلام کر رہی ہے۔ ابا کا غصہ دیکھ کر اپیا چپ ہو گئی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ الطاف بھائی کے ساتھ اس کی محبت نہ جانے کب سے چل رہی تھی، جبکہ میں اس معاملے سے بھی بے خبر تھی۔ پتہ ہوتا تو کچھ کر لیتی، وقت پر اسے اطلاع کر دیتی۔ ابا نے ہم سب کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور سرونٹ کوارٹر پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی، اس سے پہلے کہ الطاف بھائی کی دردناک چیخیں ہم سب کو سننے کو ملتیں۔ قدرت نے ہمیں ایک اور موقع دیا۔ ابا کی گاڑی خراب تھی۔ قدرت نے ہمیں ایک اور موقع دیا۔ ابا کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی توجہ ہم سب سے ہٹی تو اپیا میرے پاؤں پڑ گئی۔ خدا کے لیے جا کر وہ دروازہ کھول دو، کسی بھی بہانے جاؤ یا چوکیدار سے کہہ دو الطاف مر گیا تو میں خود کو معاف نہیں کروں گی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے گاڑی سے اترنا پڑا۔ چوکیدار کی منت کی، اسے کچھ پیسے دیے۔ اس نے خدا جانے کیسے الطاف بھائی کو وہاں سے نکال دیا۔ ہمارے ہوتے ہی الطاف کو وہاں سے بھیج دیا گیا۔ تب تک ابا بھی واپس آ گئے۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ ان کے آنے تک سرونٹ کوارٹر آدھا جل چکا تھا۔ ابا ہمیں لے کر واپس اپنے آبائی گاؤں آ گئے۔ یہاں آ کر میری شادی وسیم چچا کے چھوٹے بیٹے سے کر دی۔ اپیا کی شادی بڑے بیٹے یعنی کہ تمہارے ابا سے کر دی۔ ہماری طرف سے تو سب صحیح ہو گیا تھا۔ ہم سمجھے تھے کہ حالات برابر ہو گئے ہیں، مگر ایسی بات کیا کہ اصل میں بات کیا تھی۔ اس خبر نے ہماری عزت کو صفر کر کے رکھ دیا۔ سسرال میں ہماری کوئی عزت نہیں تھی، جبکہ ابا کے مطابق یہ سب ہمارے اپنے کرموں کا صلہ تھا۔ ہم لوگوں نے بھی اپنی زندگی کو سمجھوتا کر کے قبول کر لیا۔ پھر اس بات کو 10-15 سال گزر جانے کے بعد اپنی وفاداری اور خدمت سے ہم نے اس گھر میں جگہ بنا لی۔ چچی بھی ہمیں وہ مقام دینے لگیں جو بہوؤں کو دیا جاتا ہے، مگر پھر ہماری زندگی میں وہ طوفان آیا جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اپیا کو کہیں سے معلوم ہو گیا کہ الطاف زندہ ہے۔ وہ اس سے ملنے کو جانے لگیں۔ وہ فقیر کا روپ دھارے ہمارے گھر کے قریب آ کر بیٹھنے لگا۔ اس کو بھی شاید ابھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس آگ میں ہاتھ جلا رہا ہے۔ میں اپیا کو منع کرتی کہ وہ اس سب سے باز آ جائے، مگر اس نے اپنی روش سے باز نہ آنے کی جیسے ٹھان لی تھی۔ وہ روزانہ جاتی اور اسے فقیر کے روپ میں کبھی لی تھی۔ وہ روزانہ جاتی اور اسے فقیر کے روپ میں کبھی کچھ روپے دیتی تو کبھی اس کے ہاتھوں کی چٹھی لے آتی۔ یوں خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حالانکہ اب وہ ایک جوان بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ میں نے اسے منع بھی کیا، مگر وہ منع نہیں ہوئی۔ اب تمہارے چچا کو یہ بات کیسے پتہ چلی، یہ تو میں نہیں جانتی۔ شاید کہ ہم دونوں بہنوں کی باتوں سے انہیں علم ہوا ہوگا، یا پھر کوئی اور اشارہ پا کر انہوں نے الطاف کا سراغ لگا لیا جو کہ فقیر بنا بیٹھا تھا۔ اب تمہاری ماں کو قہر و غضب سے کون بچا سکتا تھا، جبکہ اس نے سالوں بعد اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی۔ حالانکہ ایسا کرنا ایک عورت کو زیب نہیں دیتا۔ اب اپنی ماں کو بھول جاؤ بیٹی کہ اس نے بھی وہ غلطی کی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ایسی عورتوں کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ چچی کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چچی نے مجھے تسلی دی اور رخصت کر کے مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ آج خوش و خرم ہوں۔ میں کوئی ایسی غلطی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جس سے میرے شوہر کے دل میں شک کا بال آ جائے۔ خدا سبھی عورتوں کو ایسی غلطیوں سے